ناظرین، فلسطین کا دارالحکومت یروشلم دنیا کے متنازع ترین شہروں میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ اسے مسلم، یہودی اور عیسائی تینوں مذاہب کے پیروکار ایک مقدس شہر مانتے ہیں۔ یہ وہ شہر ہے جو اپنی داستان غم دنیا بھر سے بیان کر رہا ہے۔ یروشلم پر یہودیوں نے کیسے قبضہ کیا؟ فلسطینیوں کو اس شہر میں رہنے کے لیے کون سی قیمت چکانی پڑتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں یہ اہم معلومات ہم آپ کو بتائیں گے۔ یروشلم ایک ایسا شہر ہے جسے یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں مقدس مانتے ہیں۔ برطانوی جنرل سر ایلن بی کو یروشلم کے تقدس کا اس قدر خیال تھا کہ جب وہ عثمانی فوجوں کو شکست دے کر یروشلم میں داخل ہوا تو انہوں نے گھوڑے یا گاڑی پر سوار ہونے کی بجائے پیدل چلنے کو ترجیح دی۔ یہ واقعہ 103 سال پہلے پیش آیا۔ برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ لوئڈ جارج نے اس موقع پر لکھا کہ دنیا کے مشہور ترین شہر پہ قبضے کے بعد مسیحی دنیا نے مقدس مقامات کو دوبارہ حاصل کر لیا ہے۔ تمام مغربی دنیا کے اخباروں نے اس فتح کا جشن منایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس واقعے کے ٹھیک 100 سال بعد اعلان کیا کہ یروشلم اسرائیل کا دارالحکومت ہے، حالانکہ اکثر ممالک نے ان کو خبردار کیا کہ اس اعلان سے خطے میں تشدد کی نئی لہر پھوٹ سکتی ہے۔ ناظرین، اس شہر کے حوالے سے یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی، جبکہ مسیحی سمجھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہیں مصلوب کیا گیا تھا۔ مسلمانوں کے اعتقاد کے مطابق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر جانے سے پہلے اسی شہر میں واقع مسجد اقصی میں تمام نبیوں کی امامت کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اور عیسائی 1000 سال تک اس شہر پر قبضے کے لیے آپس میں جنگ کرتے رہے۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے 638 عیسوی میں دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بازنطینیوں کو شکست دے کر اس شہر کو فتح کیا۔ مسیحی دنیا میں یہ واقعہ عظیم سانحے کی حیثیت رکھتا ہے۔ آخر 1095 عیسوی میں پوپ اربن دوم نے یورپ بھر میں مہم چلا کر عیسائیوں سے اپیل کی کہ وہ یروشلم کو مسلمانوں سے آزاد کروانے کے لیے فوجیں اکٹھی کریں۔ 1099 عیسوی میں عوام اور بادشاہوں کی مشترکہ کوشش سے یروشلم کو آزاد کروانے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ پہلی صلیبی جنگ تھی۔ 90 سال بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اس شہر کو دوبارہ آزاد کروانے میں کامیاب ہو گئے۔ مسلمانوں کی اس عظیم فتح سے ایک مرتبہ پھر پورے یورپ میں بے چینی پھیل گئی۔ اس کے بعد 4 صلیبی جنگیں لڑی گئیں، لیکن مسلمانوں کو شکست نہ دی جا سکی۔ البتہ 1229 میں مملوک حکمران الکامل نے بغیر لڑے یروشلم کو فریڈرک دوم کے حوالے کر دیا، لیکن صرف 15 برس بعد خوارزمیہ نے ایک بار پھر شہر پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد اگلے 650 سال تک یہ شہر مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ 1517 سے 1917 تک یہ شہر عثمانی سلطنت کا حصہ رہا، اور عثمانی سلاطین نے شہر کے انتظام و انصرام کی طرف خاصی توجہ دی۔ انہوں نے شہر کے گرد دیوار تعمیر کی، سڑکیں بنائیں، ڈاک کا نظام قائم کیا، جبکہ 1892 میں یہاں ریلوے لائن بھی بچھا دی گئی، اور ایک عرصے بعد اسی شہر پر برطانوی چیف آف آرمی سٹاف جنرل ایلن بی کی قیادت میں عیسائیوں نے قبضہ کر لیا۔ جنرل ایلن بی کے قبضے کے بعد شہر 3 دہائیوں تک برطانوی سلطنت میں شامل رہا، اور اسی دوران پوری دنیا سے یہاں یہودی آ کر آباد ہونے لگے۔ آخر 1947 میں اقوام متحدہ نے اس شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی منظوری دی، جس کے تحت نہ صرف فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، بلکہ یروشلم کے 2 حصے کر دیے گئے، جن میں سے مشرقی حصہ فلسطینیوں اور مغربی حصہ یہودیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے اگلے برس اسرائیل نے آزادی کا اعلان کر دیا۔ عرب ملکوں کے لیے یہ بات ناقابل قبول تھی۔ انہوں نے مل کر اسرائیل پر حملہ کر دیا، لیکن انہیں اس میں شکست ہوئی۔ اس کے بعد اگلے 2 اشروں تک
یروشلم کا مشرقی حصہ اردن کے اقتدار میں رہا، لیکن 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے اس پر بھی قبضہ کر دیا۔ بین الاقوامی برادری آج تک اس قبضے کو غیر قانونی سمجھتی ہے، مگر یہودی اسے اپنا گھر مانتے ہیں۔ اسرائیلی پارلیمان 1950 ہی سے یروشلم کو اپنا دارالحکومت قرار دے چکی ہے، لیکن دوسرے ملکوں نے اقوام متحدہ کی قرارداد کے احترام میں تل ابیب میں اپنے سفارت خانے قائم کر رکھے ہیں۔ لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس روایت کو توڑ دیا۔ امریکہ یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے والا پہلا ملک بن چکا ہے۔ اس شہر کی تاریخ 7000 سالوں پر محیط ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق 7000 سال پہلے بھی یروشلم میں انسانی آبادی موجود تھی۔ اس طرح اس کا شمار دنیا کے قدیم ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ ناظرین، یروشلم کی تاریخ کے بارے میں جان کر آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔